زراعت نامہ کسان آگاہی چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، کیونکہ کسان آگاہی ملک کا مستقبل ہے۔ آج ہم جانیں گے کھاد کے اقسام اور پہچان۔ کھاد کی پہچان، وقت استعمال اور مقدار کا تعین۔ کھاد کیا ہے اور ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ کھادوں کے اقسام قدرتی کھاد اور مصنوعی کھاد پر مشتمل ہے۔ فصل یا پودے میں ہر ایک فرٹیلائزر کا کردار اور طریقہ استعمال۔ کھاد کیا ہے اور ہم اس کی پہچان کیسے کریں؟ کھاد دو قسم کے ہوتے ہیں: قدرتی کھاد اور مصنوعی کھاد۔ قدرتی کھاد 3 قسم کا ہوتا ہے: جانوروں کا گوبر کھاد، پودوں کا مکمل گل سڑ کھاد، مفید مائکروب سے بنی ہوئی بائیو آرگینک کھاد۔ جانوروں کا گوبر کھاد کیا ہے؟ گائے کی کھاد کیا ہوتی ہے؟ مویشیوں کی کھاد بنیادی طور پر ہضم شدہ گھاس اور دانے سے ملتی ہے۔ گائے کے گوبر میں نامیاتی مواد زیادہ ہوتا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 3% نائٹروجن، 2% فاسفورس اور 1% پوٹاشیم ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ گائے کی کھاد میں امونیا کی اعلیٰ سطح اور ممکنہ طور پر خطرناک ضرر رساں جراثیم شامل ہیں۔ تاہم جب تازہ کھاد کا براہ راست استعمال کیا جاتا ہے تو اعلیٰ امونیا کی سطح پودوں کو جلا سکتی ہے۔ دوسری طرف مکمل حل پذیر گائے کی کھاد باغ اور فصلات کو بے شمار فوائد فراہم کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے عام طور پر یہ تجویز کی جاتی ہے کہ گائے کی کھاد کو بطور استعمال اس سے پہلے کہ اس کی عمر ہو یا مکمل حل پذیر ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ پودوں کا مکمل گل سڑ کھاد۔ مٹی کو کھاد دینے کے لیے استعمال ہونے والے متعدد گرتے ہوئے نامیاتی مادوں جیسے مردہ پتے یا کھاد کا مرکب ہے۔ جلد از جلد حل پذیر بنانے کے لیے زندہ جرثوموں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ فصل میں خوراک کے طور پر مٹی میں ملا کر کھاد کے طور پر استعمال کی جا سکے۔ تیسرے نمبر پر مفید مائکروبس کا بائیو آرگینک کھاد ہے۔ بائیو فرٹیلائزر بھی ایک مادہ ہے جس میں زندہ مائکروبس فائدہ مند جراثیم ہوتے ہیں جو بیج، پودوں یا فصلوں کی سطحوں یا مٹی میں ڈالتے ہیں تو جڑوں کے ارد گرد اور پودوں کے اندرونی حصے کو طاقتور بناتے ہیں اور بنیادی غذائی اجزاء نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی فراہمی یا دستیابی میں اضافہ کر کے میزبان پودے یا فصل کی ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کھادوں کا استعمال جو کہ برسوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آج کل ترقی ماندہ فصلات اور ہائیبرڈ سبزیات جو کہ سائنسدانوں نے انسان کی بھلائی کے لیے اور بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کو خوراک مہیا کرنے کے لیے زیادہ پیداواری صلاحیت رکھنے والی فصلات کو دنیا میں روشناس کرایا، جس کی پیداوار پرانے دیگر فصلوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے زیادہ پیداوار دینے کی وجہ سے کھادوں کی مقدار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہائیبرڈ گائے کو زیادہ مختلف خوراکیں ان کی ضرورت کے مطابق دے دی جائے تو زیادہ دودھ دیتی ہے۔ اس لیے ان مشاہدات کو ذہن میں رکھتے ہوئے قدرتی کھاد کے علاوہ سب سے ضروری مصنوعی کھادوں کا استعمال بھی لازمی ہے۔ جیسے مارکیٹ میں مصنوعی کھادیں ڈی اے پی، یوریا، این پی کے، نائٹروفاس، نائٹریٹ، امونیم سلفیٹ اور پوٹاش کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ڈی اے پی، این پی کے، نائٹروپاس، این پی، یہ کھادیں ایک دوسرے کے متبادل خوراکیں ہیں۔ ان کھادوں کو ہمیشہ بوقت کاشت یا مٹی چڑھاتے وقت استعمال کرنا چاہیے، لیکن فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ قدرتی کھادوں کے استعمال کے ساتھ اگر زمین زرخیز ہو تو فی ایکڑ 1 بوری ڈی اے پی یا 2 بوری این پی کے یا 2 بوری نائٹروفاس یا ضرورت پڑنے پر این پی کے یا نائٹروپاس دوسری قسط کے طور پر 2 بوری فی ایکڑ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فصل کو مد نظر رکھنے کا مطلب ہے کہ فصل یا تخم سے اگنے والی سبزیات کو دیکھ کر آیا اس دوران عام استعمال ان کھادوں پر کیا جاتا ہے کہ نہیں، تب استعمال کرنا چاہیے۔ یوریا، نائٹریٹ، امونیم سلفیٹ، یہ کھادیں ایک دوسرے کے متبادل خوراکیں ہیں۔ ان کھادوں کو ہمیشہ پہلے پانی کے ساتھ یا پہلی خوراک کے طور پر ڈالنی چاہیے۔ قدرتی کھادوں کے استعمال کے ساتھ اگر زمین زرخیز ہو تو فی ایکڑ 1 بوری یوریا پہلی قسط اور 1 بوری نائٹریٹ یا 1 بوری امونیم سلفیٹ دوسری قسط استعمال کیا جائے۔ جیسے اگر پہلے یوریا کا استعمال کیا جائے تو دوسری قسط نائٹریٹ یا امونیم سلفیٹ دے دی جائے۔ قدرتی کھادوں کے استعمال کے ساتھ اگر زمین زرخیز ہو تو فی ایکڑ 1 بوری یوریا
پہلی قسط اور 1 بوری نائٹریٹ یا 1 بوری امونیم سلفیٹ دوسری قسط استعمال کیا جائے۔ نائٹروجنی کھاد میں ایک مسئلہ ہے، یہ چونکہ گیس ہے، یعنی گیس کو مصنوعی طور پر بند کیا گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں نائٹروجنی کھاد کیسے ہوا میں اڑتی ہے۔ نائٹروجن کا گیس کی صورت اخراج۔ جیسے ہی یوریا، امونیم سلفیٹ یا نائٹریٹ فصل کو ڈالی جائے تو اس کا زیادہ تر حصہ ہوا اور دھوپ کی مدد سے واپس گیس بن کر اڑ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب یہ پانی کی مدد سے حل پذیر ہو جائے تو زمین کی گہرائی تک یہ پانی کے ساتھ جڑوں سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان کھادوں کا استعمال ہمیشہ اقساط میں کرنا چاہیے۔ ان کھادوں میں نائٹروجن، جو کہ ایک گیس ہے، مصنوعی طور پر بند کیا گیا ہے، جس کی خصوصیت ہے کہ یہ ہوا اور سورج کی دھوپ میں اڑ جاتی ہے اور واپس گیس بن جاتی ہے، اور پانی کی حل پذیری میں یہ فصل اور پودوں کو میسر ہوتی ہے۔ اس لیے پانی سے پہلے یا پانی کے ساتھ جلد از جلد پانی دینا تاکہ خوراک کم ضائع ہو۔ اسی وجہ سے دور حاضر میں نیم کوٹڈ یا زنک کوٹڈ یوریا مارکیٹ میں دستیاب ہے، جس کی کارکردگی سادہ یوریا سے اچھی ہوتی ہے۔ اس کو بھی سادہ یوریا کے مقابلے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوٹاش۔ ان کھادوں کو ہمیشہ بوقت کاشت یا مٹی چڑھاتے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ فصل کو اس دوران ڈالی جائے جو بعد میں بھی پانی کے ساتھ یا مٹی چڑھاتے وقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ پوٹاش کی فصل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح باقی کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ کھاد بھی لازم و ملزوم ہے۔ اگلی قسط پوٹاش کے اقسام اور اہمیت کے ساتھ فصل میں ہر ایک کھاد کا استعمال اور فصل کی بڑھوتری میں کردار پر مبنی ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اگلی قسط کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔